بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس لیکچر نمبر 4 میں ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے وہ سبق کیا آپ کی نثر کا پہلا سبق ہے، اور اس کا نام ہے مرزا محمد سعید، اور اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کے بارے میں جو ایک دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو ان کی تاریخ پیدائش بیٹا کہ 1906 میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1967 میں ہے۔ اور جو ایک اہم بات آپ نے ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو ادب میں جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ان کی خاکہ نگاری ہے۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی لاسٹ پیراگراف جو ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ ان کی ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ ان کی مشہور جو کتاب ہے خاکہ نگاری کی وہ ہے گنجینہ گوہر، اور آپ کا جو یہ سبق ہے مرزا محمد سعید جو ہے یہ بھی گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خاکوں کا ایک اور مجموعہ ہے بزم خوش نفساں۔ یہ بیٹا دو تین باتیں آپ نے ان کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہیں۔ آئیے بیٹا اب سبق پڑھتے ہیں ہم۔ مرزا محمد سعید، سب سے پہلے تو آپ نے بیٹا مرزا محمد سعید کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ اصناف نثر کے اعتبار سے خاکہ ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں بیٹا، نثر کی ڈیفینیشن بھی ذہن میں رکھیں کہ نثر کہتے ہیں مسلسل عبارت کو۔ پھر دوبارہ ذہن میں رکھیں بیٹا جی، بات یہ اچھی طرح آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مسلسل عبارت کو نثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ نثر کا آپ کا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اصناف نثر کے اعتبار سے، ان کے نثر کی اقسام جو ہیں اس اعتبار سے یہ ایک خاکہ ہے۔ اب خاکہ کی ڈیفینیشن میں بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ خاکہ اگر آپ مختصر ڈیفینیشن رکھنا چاہیں تو وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسی شخص کے مختصر تعارف کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ذہن میں رکھیے بیٹا، کسی شخص کے مختصر تعارف کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی اردو کی بک میں ایک دو خاکے اور پڑھیں گے۔ ایک خاکہ آپ جو پڑھیں گے وہ ہے نام دیو مالی، اور جس کے مصنف ہے مولوی عبدالحق۔ تو مولوی عبدالحق جو ہیں ان کی بھی وجہ شہرت اردو ادب میں جو ہے وہ خاکہ نگاری ہے۔ تو یہ دو اشخاص، ان کے خاکے اب آپ 10th میں بھی پڑھیں گے اور آئندہ کلاسز میں بھی آپ اردو کی بکس میں پڑھیں گے۔ تو خاکہ کی تعریف اپنے ذہن میں رکھنی ہے بیٹا، مسلسل عبارت کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ آئیے بیٹا اب یہ میرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سبق کا اگر آپ پہلا پیراگراف دیکھیے تو پہلے پیراگراف میں مصنف جو ہیں شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ مرزا محمد سعید کے اچانک وفات پا جانے پر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اچانک ان کی وفات ہو گئی، انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلا، انہیں معلوم بھی نہ ہوا، اور بلکہ ان کی وفات کا انہیں تیسرے دن جا کے معلوم ہوا، اور وہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ تو اس بات کا وہ خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، خود کو کوستے ہیں وہ کہ بھئی اتنا بڑا عالم جو تھا دنیا سے چلا گیا، ان کا مربی، ان کا دوست دنیا سے چلا گیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غفلت کی سزا یہ دی کہ انہیں اچانک سے ان سے چھین لیا۔ تو یہ بیٹا اپنے آپ کو اس غفلت پر اس غفلت کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا پیراگراف میں آپ پڑھیں گے، اور جب ہم اس سبق کے دوسرے پیراگراف میں دیکھتے ہیں تو دوسرا پیراگراف بڑا اہم ہے۔ ایک تو پہلا پیراگراف بڑا اہم ہے بورڈ میں، اس کا جو نثر کی تشریح کا پیراگراف ہے یہ پہلا پیراگراف بھی آ سکتا ہے، کافی مرتبہ آیا بھی ہے، اور دوسرا پیراگراف بھی اکثر آتا ہے۔ اور اس کا جو پہلا جملہ ہے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یہ بڑا اہم ہے بیٹا، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عالم لام کے نیچے زیر پڑھیں گے تو عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، اور عالم لام کے اوپر اگر زبر پڑھیں گے تو عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ تو عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس کا سوال ایکسرسائز میں بھی ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے جب میں ایکسرسائز کا سوال میں پڑھوں گا تو اس کا جواب میں وہاں پہ آپ کو اس کی وضاحت بھی وہیں پہ کر دوں گا میں آپ کو۔ تو ابھی بس اتنی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں بیٹا اس سبق کا خلاصہ بھی ہے، اہم باتیں ہیں سبق کی، وہ یہی اس کا خلاصہ بھی ہے، یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے نوٹس بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان میں سے یہ سب خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے سوال جواب آپ نے یاد کرنے ہیں، کاپیز پہ بھی لکھنے ہیں آپ نے۔ تو عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے،
اس میں ایک اہم جو بات اس پیراگراف میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ان کا غم ہمیں اتنی شدت سے شاید محسوس نہیں ہو رہا مرزا محمد سعید کے جانے کا، لیکن جب کوئی قیمتی چیز انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے تو شروع میں غم تو ہوتا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو اس کے کھو جانے کا غم زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں شاعر نے مصنف نے کچھ یوں ہی یہی بات اپنی ظاہر کی ہے کہ ان کے چلے جانے کا غم ابھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو وقت گزرے گا اس جیسا کوئی اور شخص آپ کو نہیں ملے گا تو پھر آپ کو اس کا غم جو ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوگا۔ اور جو اس کتاب میں اس پیراگراف میں اہم بات ہے وہ تھرڈ لاسٹ لائن میں بتائی گئی ہے کہ مرزا محمد سعید جو تھے وہ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، تو نہ انہیں تعریف کی ضرورت ہوتی تھی نہ انہیں کوئی پیسے چاہیے ہوتے تھے، تو وہ کام کرتے تھے صرف اپنی تسکین کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ ایک بات بڑی اہم آپ نے ذہن میں رکھنی اس پیراگراف کی۔ اب آ جائیے بیٹا نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیے۔ جی بیٹا نیکسٹ پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں سب سے اوپر دیکھیں آپ نے ایک تو بات یہ یاد رکھنی ہے سیکنڈ لائن میں کہ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا جو پہلا ناول تھا اس کا نام تھا خواب ہستی، اور جو پہلا جو ناول تھا اس کا نام تھا یاسمین، اور دوسرا جو ناول ہے بیٹا اس کا نام تھا خواب ہستی۔ اس کے بعد آ جائیے بیٹا نیکسٹ پیراگراف دیکھیے آپ کہ اس میں واقعہ ایک بیان کیا گیا ہے، لاہور کے پبلشر کا ہی واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے آپ کو لالچ دی، بہت بڑی رقم کی لالچ دی کہ میں آپ کو رقم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ناول لکھ کے دیں، لیکن آپ نے اسے ایک بھی لفظ نہیں لکھ کے دیا۔ اور اس پیراگراف کی جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے اس میں جو ایک بات بتائی گئی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، آپ مشہور و معروف کہہ لیں یا مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مذہب اور باطنیت۔ اس کتاب کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بیٹا۔ اور اس کے بارے میں ایک لاسٹ لائن میں بڑی اہم بات لکھی ہے مصنف نے، اور وہ بات یہ لکھی ہے کہ یہ آپ کا ایسا کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے بیٹا اس پیراگراف میں۔ اب بیٹا نیکسٹ پیراگراف میں آ جائیے کہ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول کا مطلب ایک تو بیٹا اس کا تلفظ درست بولنا، اپنے لفظ ہے متمول، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار۔ تو آپ ایک مالدار گھر کے چشم و چراغ تھے، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بیٹا۔ ایک اور دوسری بیٹا تھرڈ لائن میں اس پیراگراف کی تھرڈ لائن میں ایک اہم بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دو بڑے مشہور و معروف لوگ ہیں جن سے آپ کی قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی، ان میں سے ایک سر سید احمد خان ہیں اور دوسرے منشی ذکاء اللہ ہیں۔ اس کے بعد بڑے اس پیراگراف میں جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ اگر آپ نیچے سے فورتھ لاسٹ لائن میں بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی، اور ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں۔ وہ پھر سب سے بڑی اہم بات آپ نے یہ رکھنی ہے ذہن میں کہ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لی آپ نے، انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لی۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ بات بڑی اہم بتائی گئی ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ 1906 اور 1907 یعنی 2 سال آپ نے علی گڑھ کالج میں پڑھایا، اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادبیات کے استاد ہو گئے۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں اس لاسٹ لائن میں لکھے ہوئے، ان میں سے ایک پطرس اور تاج ہیں۔ جی بیٹا اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آ جائیے۔ جی بیٹا نیکسٹ پیج پر دیکھیے جو لاسٹ لائن ہے پیراگراف کی وہ یہ ہے کہ پطرس جو تھے وہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ اتنا تو وہ ادب و احترام وائس رائے ہند کا بھی نہیں کرتے تھے، مطلب وہ ان کے استاد تھے تو ایک استاد ہونے کے ناطے وہ ان کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیراگراف میں ایک واقعہ مصنف نے نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ پطرس کے ہی حوالے سے ہے کہ پطرس جو تھے وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے،
اور تقریریں نشر کی جاتی تھیں، تو آپ نے مرزا محمد سعید سے بھی گزارش کی کہ اب تقاریر کیا کریں، تو آپ نے ایک دو تقاریر کی، لیکن اس پروگرام کے ڈائریکٹر نے آپ کو ٹوکا، تو آپ اس بات پہ ناراض ہو گئے اور آپ نے وہ پروگرام چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں پطرس نے ان ڈائریکٹر کی سرزنش کی، تو آخرکار انہوں نے دوبارہ سے آپ کی منت سماجت کی اور آپ نے دوبارہ سے تقاریر نشر کرنا شروع کر دیں۔ جی بیٹا لاسٹ پیراگراف میں دیکھیے، جو لاسٹ پیراگراف میں اہم بات ہے وہ بھی ایک واقعہ ہی بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا یہ ہے کہ ایک ادبی حلقہ چند لوگوں کا ادبی حلقہ بنایا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر سے فیض و دیگر افراد تھے۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ نیکسٹ پیج پر ہے۔ وہ واقعہ بیٹا یوں ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح سے ایک مکالمہ پڑھا جا رہا تھا، اور آپ کو کسی نے ٹوکا، تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے وہ علم کے دریا بہائے کہ سب لوگ ششدر رہ گئے کہ مرزا محمد سعید تو بالکل خاموش طبع ہیں اور ان کے پاس اتنا علم ہے، تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیراگراف دیکھیے کہ مرزا محمد سعید کا سب سے پسندیدہ جو مشغلہ تھا وہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور جو اہم بات بتائی گئی کہ وہ ان کو جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنا مطالعہ کیوں کرتے ہیں، تو اسی پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں وہ جواب بھی تحریر کیا گیا ہے کہ وہ جواب دیتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ بیٹا نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیے، تو نیکسٹ پیراگراف میں جو بڑی عام بات ہے کہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، کر و فر یعنی کہ شان و شوکت آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، معدے کے مریض تھے، صبح ٹہلتے تھے۔ آپ کی زوجہ جو تھیں وہ بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، اور ایک دو ان کے بھی ناول شائع ہوئے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیے تو ایک بڑی اہم بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں چار دانشور بلائے جاتے تھے۔ تو جو شاہد احمد دہلوی تھے وہ اس پروگرام میں سوالات پوچھا کرتے تھے، تو آپ نے چاہا کہ میں مرزا محمد سعید کو بھی اس پروگرام میں مدعو کروں، بلاؤں، تو آپ نے بلانا چاہا، تو مرزا محمد سعید نے بڑا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں بیٹا وہ جواب تحریر کیا گیا ہے، مصنف نے تحریر کیا ہے کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ تو گویا کہ بیٹا انہیں وہ کام شہرت کے لیے بھی نہیں کرتے تھے اور دولت کے لیے بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک لفظ اس میں کہا گیا ہے کہ میں نے قدری کر لی۔ قدری کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، بہت زیادہ مطلب بضد ہو جانا۔ اچھا بیٹا اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرزا محمد سعید جو تھے انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو مرزا محمد سعید کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ تو مرزا محمد سعید کا حلیہ جو تھا وہ تھا اقرا ڈیل۔ اقرا کہتے ہیں بڑا دبلا پتلا آپ دبلے پتلے جسم کے آدمی تھے۔ اسی طرح بیٹا اسی پیراگراف کی تھرڈ لائن میں لفظ لکھا ہوا دھان پان سے آدمی تھے۔ تو دھان پان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھان کی آپ کو پتہ فصل ہوتی ہے، وہ اس طرح سے وہ باریک تھے، کمزور تھے، اور پان کی طرح وہ نازک تھے، مطلب کہ نرم و نازک ہونا، کمزور ہونا۔ تو دھان پان کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، مزمحل ہونا، تو یہ دھان پان کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کے پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے اسی میں کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ تو راشا کہتے ہیں بیٹا کپ کپانا، کہ آپ کے ہاتھ جو تھے وہ کپ کپانے لگ گئے تھے۔ تو یہ جو لاسٹ پیراگراف بیٹا جی بڑا اہم ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیوں لاسٹ پیراگراف اکثر جو ہے وہ نثر کی تشریح کے اعتبار سے یہ آتا رہتا ہے کہ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے۔ اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ وہ یہ لکھی گئی کہ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، یعنی کہ جنت میں۔ اب وہ جنت میں ہیں، ہم
ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، تو اب دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔